अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इंशाल्लाह आज हम लेक्चर नंबर 17 शुरू करेंगे, जिसमें हम आज मुरक्कब इजाफी को देखेंगे कि ये कौन सा मुरक्कब है और इसके क्या तरीक़ेकार है और इसमें क्या सूरत हाल है, किस तरीके से इसको ये मुरक्कब बनता है और इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, मुरक्कब। ये वाली स्लाइड तो माशाल्लाह आप सब काफ़ी बार देख चुकी हैं। एक बार अब फिर दोबारा, क्योंकि अब नया मुरक्कब हम स्टार्ट करने लगे हैं, तो थोड़ा-सा हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि मुरक्कब जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज़ के मजमूए को कहते हैं और मुरक्कब जो है वो 2 तरह का हो सकता है। एक है मुरक्कब ताम, जिसे कंप्लीट फ्रेज़ कहेंगे या कंप्लीट सेंटेंस कह सकते हैं, जिसमें जुमला आते हैं। और दूसरा जो है वो है मुरक्कब नाक़िस, नामुकम्मल, जिसमें बात कंप्लीट नहीं होती, इनकम्प्लीट फ्रेज़। मुरक्कब ताम की आगे मज़ीद 2 किस्में हैं। एक है जुमला इस्मिया और दूसरा है जुमला फ़ेलिया। अभी हम जुमला इस्मिया को डिटेल के साथ सीख रहे हैं इन मुरक्कबात के साथ, और मुरक्कब नाक़िस की जिन मुरक्कबात के साथ हम जुमला इस्मिया को कंप्लीट सीख रहे हैं, तो अब हम उन मुरक्कब नाक़िस की डिटेल देखते हैं कि वो कितने हैं मुरक्कब नाक़िस। वो पहला जो हमने मुरक्कब किया था, वो था मुरक्कब तौसीफ़ी, और दूसरा हमने किया था मुरक्कब इशारी, तीसरा हमने किया था मुरक्कब जारी, और चौथा है मुरक्कब इज़ाफ़ी, जो कि आज हम इंशाअल्लाह करने जा रहे हैं। आज हम इसको डिटेल से सीखेंगे। और पाँचवाँ एक है मुरक्कब अत्फ़ी, जो कि इंशाअल्लाह लास्ट मुरक्कब होगा, और इंशाअल्लाह हमारे मुरक्कबात फिर कंप्लीट हो जाएँगे। और इन तमाम मुरक्कबात को हम जुमला इस्मिया में भी सीख रहे हैं कि जुमला इस्मिया में इनका इस्तेमाल कैसे होता है और किस तरह से इनको प्रॉपर एनालाइज़ किया जाता है तरकीब को, इन मुरक्कबात को। तो आज जो हमने मुरक्कब करना है वो है मुरक्कब इज़ाफ़ी, ठीक है? इंशाअल्लाह अब इसको हम देखते हैं। मुरक्कब नाक़िस की पहले थोड़ी-सी हम जो है एग्ज़ाम्पल्स देख लेते हैं। मुरक्कब नाक़िस यानी जो इनकम्प्लीट मायने दे, तो वो कैसे होते हैं? ऐसा मुरक्कब जिसमें बात नामुकम्मल हो, जिसमें बात पूरी समझ ना आए, मफ़हूम मुकम्मल ना हो उसका, तो उसे कहते हैं मुरक्कब नाक़िस, इनकम्प्लीट फ्रेज़। जैसे कि नेक लड़का, ये किताब, यानी इशारा करके किसी भी चीज़ की तरफ इशारा किया जाए तो इसको कहते हैं मुरक्कब इशारी, यानी ये किताब। नेक लड़का जो है ये एक मुरक्कब तौसीफ़ी जो हम कर चुके हैं, सीख चुके हैं। घर में, ये अब आपको इस एक एग्ज़ाम्पल से ही अंदाज़ा हो गया होगा कि ये मुरक्कब जारी की एक एग्ज़ाम्पल है। और ज़ैद का घर, ठीक है? हाउस ऑफ ज़ैद। और एक होगी एग्ज़ाम्पल ज़ैद और मोहम्मद, ज़ैद एंड मोहम्मद। तो आज हम जो इन एग्ज़ाम्पल्स में से हम देखेंगे जिसमें है ज़ैद का घर, यानी इस टाइप के जो लफ्ज़ होंगे, इस तरह के जो मुरक्कबात होंगे, जिसमें का, के, की लगेगा, ठीक है? तो वो मुरक्कब इज़ाफ़ी कहलाता है। मज़ीद इंशाअल्लाह इस पूरे लेक्चर में मुरक्कब इज़ाफ़ी की बहुत डिटेल है। हर चीज़ डिटेल से मैं एक्सप्लेन करूँगी इंशाअल्लाह। मुरक्कब इज़ाफ़ी। बाकी तमाम मुरक्कबात की तरह मुरक्कब इज़ाफ़ी के भी 2 जुज़ हैं, ठीक है? अभी तक हमने जितने भी मुरक्कब किए हैं, मुरक्कब तौसीफ़ी से लेकर अभी मुरक्कब इज़ाफ़ी तक, सब ही मुरक्कबात के 2-2 जुज़ हैं। इसी तरह मुरक्कब इज़ाफ़ी के भी 2 जुज़ हैं। जो इसका पहला जुज़ है, जो पहले आता है, वो है मुदाफ़, ठीक है? और जो इसका जुज़ दूसरे नंबर का जुज़ है, जो बाद में आता है, वो है मुदाफ़ इलैह। ठीक है? जो जूस पहले आएगा मुरकब इज़ाफ़ी में, उसको मुदाफ़ कहते हैं, और बाद में आने वाले जूस को मुदाफ़ इलैह कहते हैं। अब हम देखते हैं कि मुदाफ़ क्या होता है। मुदाफ़ एक ऐसा इस्म है जिससे निस्बत दी जाए किसी दूसरे इस्म की तरफ, जिसे मंसूब किया जाए, ठीक है? यानी एक ऐसा इस्म जिसको दूसरे किसी और इस्म की तरफ मंसूब कर दिया जाए, उससे निस्बत दी जाए किसी दूसरे इस्म की तरफ। और मुदाफ़ इलैह वो इस्म है जिसकी तरफ उसको मंसूब किया जाएगा, जिसकी तरफ निस्बत दी जाएगी, तो उसे मुदाफ़ इलैह कहेंगे, ठीक है? तो इंशाअल्लाह डिटेल जब आगे होगी तो आपको ये सारी चीज़ समझ आ जाएगी कि निस्बत किसको दी जा रही है और किसकी तरफ दी जा रही है।
تو وہ इंशाल्लाह आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। बहरहाल आपने ये चीज ज़हन में रखनी है कि मुरक्कब इजाफी की दो जुज, पहला जुज मुदाफ और दूसरा जुज मुदाफ इलैह, हमेशा मुदाफ पहले आएगा और मुदाफ इलैह बाद में आएगा। अरबी जुबान में मुदाफ जो है वो पहले आता है और मुदाफ इलैह बाद में आता है। मैं अरबी जुबान में इसलिए ज्यादा फोकस कर रही हूँ आपको, क्योंकि उर्दू में इसके ऑपोजिट होगा इंशाल्लाह, वो भी आगे इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगी। अभी हम देखते हैं इन दोनों की थोड़ी सी डिटेल, और मुदाफ की डिटेल देखते हैं। और ये वाली स्लाइड जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है इस पूरे लेक्चर की। अगर आपको ये स्लाइड समझ आ गई, इसमें जो जो मैं एक्सप्लेन करूंगी, तो आप समझें कि आपका मुरक्कब इजाफी आपको समझ आ गया। यानी इस स्लाइड में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये स्लाइड ऐसी है कि जिसमें आप समझेंगी कि आपको मुरक्कब इजाफी या तो समझ आ गया या तो नहीं आया। मतलब आपने एकदम तो ज़ाहिर बातें नहीं आएगा, ठीक है। जो जो बिल्कुल न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको एकदम तो ज़ाहिर बातें नहीं आएगा कि आज सीखा और इसी टाइम आपको आ जाए, लेकिन इस स्लाइड पे आपने तवज्जो देनी है, बाद में आपने इसको दोबारा से देखना है, ठीक है, इसको याद करना है, इसको समझना है। जो जो मैं पॉइंट्स आप बता रही हूँ उसके आपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है इंशाल्लाह। तो आपने ये चीज जहन में रखनी है कि मुदाफ पर कभी भी अल नहीं लगता, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मुदाफ का, कि उस पर कभी भी अल नहीं आएगा। दूसरा पॉइंट कि उसके ऊपर कभी तनवीन भी नहीं आएगी, तनवीन भी उस पर कभी नहीं आएगी, ठीक है। ना तो उसके ऊपर अल आएगा कभी, और ना ही उसके ऊपर तनवीन आएगी। और जो तीसरा रूल है वो ये है कि जो मुसन्ना और जमा के जो सीगे हैं उनमें जो नून आखिर में आता है वो गिर जाएगा, वो ड्रॉप हो जाएगा, वो लिखने में नहीं रहेगा, वो नून गिर जाएगा। अलबत्ता मैं आपको यहाँ पे ये बताती चलूं कि ये जो पहले दो पॉइंट्स हैं यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीसरा पॉइंट जो है ना ये कम इस्तेमाल हुआ है कुरान पाक में, कम हुआ है, काफी कम मतलब। तो इसको आप समझ ले, इसको आज मैंने समझाना भी नहीं है, आज के टॉपिक में इसको समझाना नहीं है, ठीक है। ये आगे की बात है इंशाल्लाह, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि ये बहुत कम इस्तेमाल हुआ है इसलिए इसको आगे। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये दो हैं, इनको तो आप हिफ्ज कर ले कि मुदाफ पर कभी भी अल नहीं आएगा और कभी भी तनवीन नहीं आएगी, ठीक है। जिन लफ्जों के ऊपर अल होगा, तनवीन होगी, तो समझ जाएंगे ये मुदाफ नहीं है। अगर वो मुदाफ नहीं है तो इसका मतलब कि वो मुरक्कब इजाफी ही नहीं है फिर, ठीक है। फिर वो पूरा मुरक्कब इजाफी नहीं होगा, क्योंकि पहला जुज ही मुदाफ नहीं है, तो ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह अब हम देखते हैं, ये तो होगी हमारी मुदाफ की रिक्वायरमेंट। मुदाफ इलैह की रिक्वायरमेंट देखते हैं, जो कि बहुत ही आसान है और सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है, वो है कि मुदाफ इलैह हमेशा मजरूर होता है, हमेशा हालत जर में होगा, बस इसकी और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इस पे अल भी आ सकता है, इस पे तनवीन भी आ सकती है, इसका कोई नून भी ड्रॉप नहीं होगा, इसका मतलब इसकी और कुछ भी ऐसा नहीं है। सिर्फ क्या है कि एराबी हालत जो तीन है, रफा नसब जर, तो मुदाफ इलैह हमेशा हालत जर में होगा, कभी भी ना तो रफा होगा ना ही कभी नसब होगा। रफा नसब मुदाफ इलैह कभी नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ हालत जर में होगा, यानी मजरूर होगा, ठीक हो गया। तो ये चीज आपने लिखनी है, ये मुदाफ मुरक्कब इजाफी की ये जो बुनियाद है ये आपने समझना है। जब आपको ये चीज समझ आ जाएगी इंशाल्लाह, तो आप फौरन जो है ना जज कर लेंगी, पूरे जहां जहां मुरक्कब इजाफी आएंगे आप फौरन उसको पिक कर सकती हैं, समझ सकती हैं कि हाँ ये मुरक्कब इजाफी की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, तो अब ये मुरक्कब इजाफी है, ठीक है इंशाल्लाह। अभी हम इसको मजीद हम देखते हैं। चलें जी, आपके लिए टीचर आ गई, बोर्ड भी आ गया। अब हम देखते हैं कि जैसा कि मैंने जब हमने मुरक्कब जारी किया था तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी इस्म के हालत जार यानी मजरूर होने की सिर्फ दो वजूहात हैं, सिर्फ दो वजूहात हैं, ठीक है। और अभी वही बात हम आगे डिटेल एक्सप्लेन करूंगी इंशाल्लाह। तो अभी आपके ज़हन में क्या होना चाहिए कि किसी भी इस्म के, कुरान पाक में जो भी इस्म है वो अगर आपको हालत जर में यानी मजरूर नजर आए तो समझ जाए उसकी सिर्फ दो वजूहात हैं, और वो दो क्या क्या हैं, दोनों ही हम कवर कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हालत जर में जाने की जो दो वजूहात है दोनों कवर हो चुकी हैं, तो अब हम उनको देखते हैं। पहली जो हमने किया था कि वो क्या था कि जिस इस्म के पीछे हरफे जर आ जाए वो इस्म मजरूर होता है, ठीक है, जो हमने मुरक्कब जारी किया है।
اس میں کیا تھا کہ حرف جر وہ آپ کو 11 حروف جر بس آپ کو پتا ہونے چاہیے, اس کی پہچان ہونی چاہیے. من, اعلی, فی, یہ جو سارے تھے, واؤ وغیرہ, یہ جو سارے حرف جر تھے, اعلی, ایلا, یہ آپ کو یاد ہو جائیں گے. جب وہ حرف آئے گا اس کے بعد جو بھی اسم ہوگا وہ مجرور ہوگا. ایک قسم, یہ کتنا ایزی تھا مرکب جاری, ٹھیک ہے. اور دوسری قسم کیا ہے؟ دوسری قسم جو آج ہم انشاءاللہ کر رہے ہیں, آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے مرکب اضافی کا, کہ جس اسم سے پیچھے مضاف آ جائے وہ اسم مجرور ہوتا ہے. یعنی جس اسم سے پیچھے مضاف ہو اور وہ جو اسم مجرور ہو رہا ہوگا اس کو مضاف الیہ کہا جائے گا. ٹھیک ہے, جو اسم مجرور ہو رہا ہوگا حالت جر میں چلا جائے گا مضاف پیچھے ہونے کی وجہ سے, اس اسم کو کہا جائے گا مضاف الیہ, کیونکہ وہ دوسرا جز ہے مرکب اضافی کا. تو یہ دو ٹوٹل کہانی ہے پورے حالت جر میں کسی بھی اسم کے جانے کی. تو اب آپ سب سمجھے کہ میں آپ سب سے پوچھ رہی ہوں کہ کسی بھی اسم کے حالت جر میں ہونے کی دو وجوہات ہیں, تو وہ کیا ہیں؟ تو اب آپ یہ سمجھے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں, تو آپ نے ریپیٹ کرنا ہے, اپنے مائک انمیوٹ نہیں کرنے, اپنے طور پہ آنسر دینا ہے, ٹھیک ہے. تو پہلا کیا تھا کہ جار پلس مجرور از اکول ٹو مرکب جاری. ٹھیک ہے, یہ ایک مرکب جاری میں ایک سچویشن آتی ہے جو اس کا مرکب جاری کا جو دوسرا جز ہوتا ہے, اسم مجرور جسے کہتے ہیں, وہ ہوتا ہے مجرور پیچھے حرف جر آنے کی وجہ سے, یہ وجہ ہے اس کی. اور دوسرا جو آج انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں, جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے, وہ یہ ہے کہ مضاف پلس مضاف الیہ از اکول ٹو مرکب اضافی, کہ مرکب اضافی کا جو دوسرا جز ہے مضاف الیہ وہ مجرور ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس کے پیچھے مضاف ہوگا, اس کی وجہ ہے کہ پیچھے مضاف ہوگا. اب دونوں ہی جز آپ دیکھیں, دونوں ہی مرکب دیکھیں, دونوں مرکب میں جو دوسرا جز ہوگا وہ حالت جر میں جائے گا. ٹھیک ہے, دونوں جز کے دوسرے جز, پہلا جز جو ہے اس کی بات نہیں ہو رہی ہے, تو دوسرا جز جو ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوگا, اس پہ کبھی بھی رفع یا نصب حالت نہیں آئے گی, ہمیشہ صرف مجرور حالت ہوگی. اب مجرور حالت ہوگی تو اب ہمیں اس کو تھوڑا دیکھنا پڑے گا کہ وہ مجرور حالت مفرد یعنی واحد میں کیا ہے, مثنیٰ میں کیسا ہے, اور جمع میں وہ کیسا ہے. اگر وہ واحد ہوگا تو اس پہ آپ کو یا تو دو زیر نظر آئیں گی اگر وہ نکرہ اسم ہے, ٹھیک ہے, اگر تو وہ نکرہ اسم ہے تو آپ کو دو زیر نظر آئیں گی. اور اگر وہ معرفہ اسم ہے, ال لگا ہوا ہے, تو پھر وہ کیا ہوگا کہ وہ اس پہ ایک زیر ہوگی, پر البتہ ہوگی زیر, چاہے دو زیر ہو چاہے ایک زیر ہو واحد کے لیے. اور جمع مکسر میں بھی اسی طرح ہی ہوگا, کیونکہ جمع مکسر کے اوپر بھی تنوین آتی ہے. ٹھیک ہے, تنوین ہوگی جمع مکسر کے اوپر بھی, تو آپ نے بس یہ دیکھنی ہے کہ وہ یا تو دو زیر ہوں گی یا ایک زیر ہوگی. اگر وہ معرفہ ہے تو ایک زیر کے ساتھ ہوگا, اور اگر معرفہ نہیں نکرہ ہے تو وہ دو زیر کے ساتھ ہوگا. مثنیٰ میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے آواز سے اور حروف سے پہچان کرنی ہے کہ اس میں عینی کی آواز آئے گی, عینی, یا نون, یہ دو حروف آئیں گے مثنیٰ کے لیے. اور جمع کے لیے بھی یا نون, حروف وہی ہیں لیکن آواز مختلف ہے, آواز ہوگی اینا, اینا کی آواز. تو یہ جو صرف آپ نے رفع نصب کو ذہن میں نہیں لانا, پورا چارٹ اس لیے سامنے رکھا تاکہ آپ کو پتا ہو کہ رفع نصب جر تین اعرابی حالتیں ہیں, اس میں سے صرف اور صرف جو یہ جر والا کالم ہے یہ مضاف الیہ کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے, یہ مضاف الیہ کے لیے ہوگا, یعنی مضاف الیہ جب بنے گا اگر وہ مفرد ہے تو اس پہ تو آپ کو کلیئر آپ کو زیر نظر آ جائے گی. اگر وہ مفرد واحد ہے یا پھر وہ جمع مکسر ہے تو پھر تو آپ کو کلیئر زیر نظر آ جائے گی. اور اگر وہ مثنیٰ ہے یا جمع ہے تو پھر کیا ہوگا کہ اس کے اوپر آپ کو یا نون نظر آئے گا. ٹھیک ہے, یا نون نظر آئے گا, تو آپ نے آواز سے پہچانا ہے کہ وہ مثنیٰ ہے یا جمع. یہاں پہ آپ کو میں ایک اور آسانی کے لیے آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ مثنیٰ کے لفظ قرآن پاک میں گنے چگنے ہیں, بہت کم, بہت کم. تو جو کثرت کے ساتھ استعمال ہوا ہے وہ جمع ہی ہے, جمع کے اینا کی آواز. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا قرآن پاک جب آپ پڑھتی ہیں, دیکھیں کافرین, مسلمین, مؤمنین, مبشرین, اس طرح مؤمنین, اس طرح کے کتنے لفظ ہیں. اینا, اینا کی جو آواز آتی ہے, خالدین, تو بے شمار الفاظ ہوں گے. تو اب جب اینا کی آواز آپ کو آئے گی تو وہ حالت جر میں بھی ہو سکتی ہے اور حالت نصب میں بھی. تو اگر وہ حالت جر میں ہوئی تو یہ بس صرف دو صورتحال ہے, یا تو اس اینا کی آواز کے پیچھے حرف جر ہوگا
یا پھر اس کے پیچھے مضاف ہوگا اگر وہ حالت جر میں ہے. تو اگر یہ دو سچویشن پیچھے موجود ہیں تو آپ سمجھ جائیں گی کہ اس وقت یہ لفظ حالت جر میں ہے یعنی مجرور ہے. پھر آپ اس کو منصوب نہیں کہیں گی. منصوب کی انشاءاللہ ہم نے اب حالت جر تو کمپلیٹ کر لیا نا کہ دو ہی صورتحال ہے. اب انشاءاللہ ہم نے نصب کی طرف آنا ہے کہ نصب کیا وجہ ہوگی کہ کوئی لفظ کیوں نصب میں جاتا ہے. تو انشاءاللہ وہ آگے چلے گا ہمارا کام. تو اسی چارٹ کو ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں مؤنث کے لیے. مؤنث کے لیے ہوگا تو آخر میں تا مربوطہ آ جائے گا اور باقی تو آواز اسی طرح ہوگی مثنی اور جمع کے لیے کہ عینی. اور البتہ جمع میں آتین کی آواز آئے گی. مثنی میں وہی آواز ہوگی عینی لیکن جمع میں آتین. اور اگر یہ معرفہ ہو جائے تو بس کیا ہوگا معرفہ میں کہ ایک حرکت آ جائے گی, ایک زیر آ جائے گی. المسلمتی اور المسلماتی, پھر نون کی آواز نہیں رہتی. تو یہ تو ہو گیا مؤنث کے لیے. اور اب میں آپ کو ایک نصب معرفہ کے ساتھ بھی دکھا دیتی ہوں کہ ال لگے گا تو دیکھیں حرکت جو ہے نا وہ سنگل ہو گئی ہے. یہی چیز مذکر کے لیے بھی ہوگی. مذکر کا میں نے الگ سے چارٹ نہیں بنایا, اسی مؤنث پہ ال کا کیا ہے. تو بات انڈرسٹوڈ ہے کہ ال لگ جائے گا تو حرکت ایک ہو جائے گی. لیکن آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے کہ مضاف الیہ کے لیے صرف یہ جر والا یلو والا پارٹ جو ہے یہ استعمال ہوگا. اب ہم کچھ اور ڈیٹیل دیکھتے ہیں. وہ ڈیٹیل یہ ہے کہ عربی زبان میں مضاف ہمیشہ پہلے آتا ہے پھر مضاف الیہ. ٹھیک ہے, جیسے کہ میں پہلے ایکسپلین کر چکی ہوں کہ مرکب اضافی کے دو جز ہیں. پہلا جز ہوگا مضاف, پہلے ہمیشہ مضاف آئے گا اور پھر مضاف الیہ آئے گا, لیکن یہ عربی زبان میں. لیکن اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری اردو زبان کے حساب سے, کیونکہ اب ہم اردو میں اس کو سمجھ رہے ہیں, ہم نے ترجمہ اردو میں کرنا ہے. تو اردو زبان میں کیا ہے کہ مرکب اضافی کا ترجمہ جب اردو زبان میں کیا جاتا ہے تو مضاف الیہ کا ترجمہ پہلے کیا جاتا ہے اور مضاف کا ترجمہ بعد میں. ٹھیک ہے, جب مرکب اضافی آپ کے سامنے آ جائے گا, بالکل جس سے ہم نے مرکب توصیفی میں کیا کیا تھا کہ مرکب توصیفی میں صفت کا ترجمہ پہلے کیا تھا اور موصوف کو بعد میں لکھا تھا اپنی اردو زبان میں. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح مرکب اضافی میں بھی مضاف الیہ کا ترجمہ ہم پہلے کریں گے اور مضاف کا ترجمہ ہم بعد میں کریں گے. اس کے علاوہ اس کا کیا پوائنٹ ہے کہ اردو زبان میں مرکب اضافی کا ترجمہ کرتے ہوئے کا, کے, کی وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے. اور اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ اگلی سلائیڈز میں آپ کو جب ہم ترجمہ پراپر شروع کریں گے تو آپ کو سمجھ لگ جائے گا یہ کا, کے, کی کیوں آ رہا ہے. کیونکہ ہم نے کسی چیز کو کسی دوسری چیز سے نسبت دینی ہے نا, تو وہ آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا. چلے اب ہم ایک چھوٹا سا مرکب بناتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک فریز شروع کرتے ہیں مرکب اضافی کا جس میں نے لکھا کہ اللہ کا رسول. دیکھیں کا آ گیا نا, اللہ کا رسول. اب رسول کو نسبت دی جا رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ کا ہے رسول. ٹھیک ہے, رسول کس کے ہیں, اللہ تعالیٰ کے. تو رسول کو نسبت دی جا رہی ہے اللہ کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو اب ہم جب ترجمہ کریں گے تو میں نے ابھی آپ کو جیسے بتایا کہ ہم مضاف الیہ کا ترجمہ جو ہے ہوتا ہے وہ پہلے آ جاتا ہے عربی میں, اردو زبان میں. تو اگر ابھی میں نے اردو لکھی ہوئی ہے تو اب اس کا ترجمہ آپ سمجھ لیں کہ یہاں پہ ہوگا اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ پہلے آئے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ جو ہماری اردو زبان میں پہلے آئے گا وہ عربی زبان میں بعد میں آئے گا. تو اس حساب سے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اس طرح سے ایرو کے سائن چلیں گے. ٹھیک ہے, آپ نے ایرو کے سائن لگانے ہوں گے اور پھر جب آپ عربی لکھیں گی تو آپ آسانی سے کر لیں گی. اور اگر عربی لکھی ہوگی تو بھی آپ ایرو کے سائن لگائیں اور پھر ترجمہ کریں. دونوں میں جب ایرو کے سائن آپ لگا دیں گی تو عربی ہوگی تو اس کو آپ اردو میں ترجمہ آسانی سے کر لیں گی, اور اگر اردو لکھی ہوگی اور آپ نے عربی لکھنی ہوگی تو ابھی آپ آسانی سے اس کی عربی لکھ لیں گی. اب چونکہ رسول کا ایرو دیکھیں آپ وہ پہلے ہے تو ہم نے عربی لکھنی ہے نا, تو اب ہم نے رسول کا عربی پہلے لکھنی ہے, رسول کی عربی ہم نے پہلے لکھنی ہے. تو اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. یا تو لفظ ہوگا رسول یا پھر لفظ ہوگا الرسول, رسول یا پھر ہوگا الرسول. رسول اس لیے کہ نکرہ اسم اور الرسول اس کا مطلب کہ معرفہ اسم. لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ رسول جو عربی زبان میں پہلے آ رہا ہے, پہلے, اس کا مطلب یہ مرکب اضافی کا پہلا جز ہے مضاف. اب آپ نے مضاف کی وہی سلائیڈ اپنے ذہن میں لانی ہے جس پہ میں نے بہت زور دیا تھا
کہ اس سلائڈ کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ مرکب اضافی کا نچوڑ ہے، بنیاد ہے. اور اس میں مضاف میں ہم نے کیا سیکھا تھا کہ مضاف کے 3 پوائنٹ، جس میں سے 2 پوائنٹ سب سے امپورٹنٹ ہے. وہ کیا ہے کہ اس کے اوپر ال نہیں آتا، اس کے اوپر تنوین نہیں آتی. ٹھیک ہے، کہ اس کے اوپر کبھی بھی تنوین نہیں آئے گی مضاف کے اوپر، اور مضاف کے اوپر جو ہے ال بھی نہیں آئے گا. دونوں پہ دیکھیں میں نے کراس لگا دیا کہ جب یہ لفظ اب ہم مضاف بنائیں گے، اس رسول لفظ کو ہم نے مضاف بنانا ہے، تو اب ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کے شروع میں ال نہیں آنا چاہیے اور اس کے آخر میں تنوین نہیں آنی چاہیے. اور یہ دیکھ لیں کہ یہ واحد لفظ ہے. ٹھیک ہے، واحد ہے. تو بن جائے گا رسول. را سے پہلے ال بھی نہیں اور لام کے اوپر تنوین بھی نہیں، یعنی کہ نہ تو شروع میں کوئی پروٹوکول اور نہ ہی آخر میں پروٹوکول. آخر اور شروع کا یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ مضاف کے اوپر یہ 2 چیزیں نہیں آئیں گی. ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ. اب ہم آگے چلتے ہیں. اب آپ دوسرا جز بنانا ہے، مرکب اضافی کا دوسرا جز. جو دوسرا جز اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے مضاف الیہ. ٹھیک ہے، مرکب اضافی کا دوسرا جز ہے، اس کا نام ہے مضاف الیہ. اب آپ نے مضاف الیہ کا جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ذہن میں لے کر آنی ہے. مضاف الیہ کی ریکوائرمنٹ صرف ایک ہے، صرف ایک. وہ کیا ہے کہ وہ حالت جر میں ہوگا، یعنی وہ مجرور ہوگا. تو اب اللہ رب العزت، اللہ عز و جل کا جو نام ہے وہ زیر کے ساتھ آئے گا. ٹھیک ہو گیا. تو اب ہمارا یہ مرکب اضافی کمپلیٹ ہو گیا. بس اتنی سی کہانی ہے. اچھا دیکھیں، باقی جو مرکبات آپ نے کیے ہیں اس میں ہم نے کیا سیکھا؟ مرکب توصیفی، مرکب اشاری. خاص کر یہ 2 مرکبات کے اس میں کیا ہوتا تھا کہ دوسرا جز پہلے جز سے مطابقت رکھتا تھا، جنس میں، عدد میں، اعراب میں، وسعت میں. مرکب اضافی میں ایسا کوئی چکر نہیں ہے، ان کے آپس میں کوئی ایسی مطابقت نہیں ہے. ان کی صرف اپنی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں، اپنے اپنے ان کے قانون ہیں، قاعدے ہیں. بس آپ نے مضاف کے قانون اور قاعدے کو بھی ذہن میں رکھنا ہے اور مضاف الیہ کو بھی. مضاف الیہ بیچارہ صرف ایک قانون ہے اس کا کہ وہ حالت جر میں ہوگا، باقی اس کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں. مضاف کی 3 ریکوائرمنٹ ہے، جس میں سے 2 سب سے اہم ہے کہ اس پہ ال بھی نہیں ہوگا، اس پہ تنوین بھی نہیں آئے گی. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا جز بن گیا عربی زبان میں. ہمارا پہلا لفظ جو پہلا جز آیا اس کا نام ہو گیا مضاف، اور جو دوسرا جز ہے اس کا نام ہے مضاف الیہ. تو یہ مل کے بن جائے گا مرکب اضافی. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو یہ بتاؤں گی جو بیچ میں ہماری اردو زبان میں کا لکھا ہے، کا، اس کے لیے یہ جو کا ہے عربی زبان میں کا، کے، کی، کو، ان لفظوں کے لیے کوئی لفظ نہیں ہوتا. یہ ہماری اردو زبان کی ریکوائرمنٹ ہے. جب ہم بولتے ہیں تو ہم ان الفاظ کا استعمال کرتے ہیں. عربی زبان میں ان لفظوں کے لیے کوئی لفظ نہیں ہوتا. صرف رسول اللہ 2 لفظ ہیں. لیکن جب ہم اردو میں ترجمہ کریں گے تو وہ ہمارے کرنا پڑے گا کہ اللہ کا رسول. ایون انگلش میں بھی اس کے لیے لفظ ہوتا ہے. جیسے ہم کہیں گے میسنجر آف اللہ. آف جو بیچ میں لگا ہے وہ لگا ہے، وہ عربی، وہ انگلش زبان کی ریکوائرمنٹ ہے. آف لگائیں گے تو پتہ چلے گا کہ کس لفظ کو کس لفظ کے ساتھ نسبت دی جا رہی ہے، منسوب کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن عربی زبان میں ایسے نہ تو اوف کے لیے کوئی لفظ ہے، نہ ہی کا، کے، کی کے لیے ہماری اردو زبان میں جو لفظ استعمال ہو رہے ہیں ان کے لیے کوئی لفظ ہے. بس ہم نے کنسٹرکشن سے سمجھنا ہے کہ یہاں پہ رسول ہے اگر، تو اس میں ساری ریکوائرمنٹ پوری ہو رہی ہو. اور اگلا جو جز ہے جو اللہ رب العزت، اس کا جو ہے اس کے نیچے، یعنی جو بھی لفظ آئے دوسرے جز میں، جو بھی لفظ آئے اس کے نیچے جو ہے وہ مجرور ہونا چاہیے، وہ حالت جر میں ہونا چاہیے. اگر وہ واحد ہے تو زیر نظر آنی چاہیے، اور اگر مثنیٰ اور جمع ہے تو اس میں ای نہ کی یا ای نی کی آواز آنی چاہیے، یا نون آنا چاہیے. تو یہ ہماری حساب سے ریکوائرمنٹ ہے اردو زبان کے لحاظ سے. ٹھیک ہے. تو یہ اس طریقے سے انشاءاللہ جو ہے نا اس مرکب کو لے کے چلنا ہے. چلیں اب ہم کچھ اور دیکھتے ہیں. اب ہم تھوڑا سا مضاف کو تھوڑا اور اسٹڈی کرتے ہیں. مضاف الیہ کو تو جیسے ہم نے اسٹڈی کیا نا کہ وہ حالت جر میں ہوتا ہے، تو اس کے میں نے 3 چارٹس آپ کو دکھائے، مذکر کے، مؤنث کے اور معرفہ اور نکرہ کر کے بھی سمجھا دیا. اب ہم مضاف کو تھوڑا سا اور اسٹڈی کرتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. کچھ لفظ ہیں جیسے آ رہے ہیں رسول، رسولن، رسولن، یا پھر الرسول،
الرسول الرسولی. ٹھیک ہے. اب ہم نے بنانا ہے مضاف. مضاف کی ریکوائرمنٹ ذہن میں آ جانی چاہیے, نہ تو تنوین اور نہ ہی ال, یہ دونوں چیزیں نہیں آئیں گی. اور ہم نے اسی لفظ سے مضاف بنانا ہے, تو وہ بن جائے گا رسول, جیسے کہ ابھی پچھلی سلائڈ پہ آپ کو سکھایا ماشاءاللہ. اب اگر حالت نصب ہے تو بھی یہی ہوگا کہ نہ تو اس کے اوپر تنوین آئے گی اور نہ ہی اس کے اوپر ال آئے گا, تو بن جائے گا رسولہ. اور اگر زیر کے ساتھ ہے, تنوین مجرور ہے, تو بھی کیا ہوگا کہ تنوین بھی ڈراپ ہو جائے گی اور ال بھی ڈراپ ہو جائے گا, تو بن جائے گا رسولی. ٹھیک ہے. تو اس پہ آپ نے کیا سیکھا؟ آپ نے یہ سیکھا کہ مضاف جو ہے اس کے اوپر کبھی بھی تنوین نہیں آتی. ٹھیک ہے, مضاف پر کبھی بھی تنوین نہیں آتی, اور مضاف کے اوپر کبھی بھی ال نہیں لگتا, ال نہیں آتا. یہ دو چیزیں تو آپ کو پکی ہو گئی نا, یعنی کہ نو تنوین اینڈ نو ال. آئی ہوپ کہ یہ چیز دو رول مضاف کے پکے آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے کہ اس کے اوپر یہ دو چیزیں نہیں آتی. ایک اور چیز جو آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ مرکب, یہ جو مرکب اضافی کا جو پہلا جز مضاف ہے, وہ اعراب کی تینوں حالتوں رفع نصب جر میں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں رفع میں بھی آیا, رسول رسولہ بھی ہو سکتا ہے اور رسولی بھی ہو سکتا ہے. مضاف کے اوپر ایسی کوئی قید نہیں ہے کہ وہ خاص کوئی ایک ہی اعراب میں ہوگا, نہیں, وہ رفع میں بھی آ سکتا ہے, نصب میں بھی, جر میں بھی. مضاف الیہ کے اوپر یہ قید ہے کہ وہ صرف اور صرف حالت جر میں ہوگا. مضاف کے اوپر ایسی کوئی قید نہیں ہے, مضاف اعراب کی تینوں حالتوں میں آ سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو الحمدللہ مجھے لگتا ہے, امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ بھی سمجھ آیا ہوگا کہ مضاف کی یہ پوری یہ اسکرین جو ہے یہ مضاف کی ایکسپلینیشن کے لیے تھا. ابھی ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں مرکب اضافی کو ایک ڈفرنٹ انداز میں. ایک کتاب ہے آپ کے سامنے, یہ کتاب ہے, اس کی اب ہم نے عربی بنانی ہے, تو یا تو ہم اس کو کہیں گے کتابن یا پھر کہیں گے الکتاب. ٹھیک ہے. اب اگر میں اسی کتاب کو نسبت دوں, یعنی اس کتاب کو کسی ایک لڑکے سے نسبت کر دوں کہ لڑکے کی کتاب. پہلے تو جو بلو کتاب تھی وہ تو صرف ایک بس کتاب تھی, لیکن اگر اس کتاب کو ہم کسی کے ساتھ جوڑ دیں, کسی کے ساتھ اس کو منسوب کر دیں کہ یہ کتاب فلاں کی ہے, ٹھیک ہے, تو پھر اب یہ مرکب اضافی پھر بن جائے گا. جب ہم کسی چیز ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ منسوب کر دیں گے نا, تو وہ مرکب اضافی بن جائے گا. تو اب جب ہم کریں گے تو ہم لکھیں گے کتاب الولدی. اب میں نے عربی پہلے لکھی ہے, ٹھیک ہے, کتاب الولدی. تو آپ نے اردو میں جب ترجمہ کرنا ہے تو آپ نے جو دوسرا جز ہے, دو ہی لفظ ہیں, ٹھیک ہے, دو ہی لفظ ہیں اس مرکب کے, تو جو دوسرا لفظ ہے اس کا ترجمہ آپ نے پہلے کرنا ہے, اور جو پہلا لفظ ہے عربی زبان میں اس کا ترجمہ آپ نے اردو زبان میں بعد میں کرنا ہے. تو اب آپ اس کا ترجمہ کریں, تو آپ ساتھ ساتھ کریں, اور پھر جب میں لکھا ہوا آئے گا تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کیا ٹھیک ترجمہ کیا ہے. ٹھیک ہے, چلیں اب آپ نے چیک کرنا ہے کہ کیا آپ نے ٹھیک ترجمہ کیا تھا. لڑکے کی کتاب, ٹھیک ہے, تو یہ کس طریقے سے ہوا کہ یہاں پہ ال بھی نہیں ہے لگا, کتابو کو آپ نوٹس کریں اس کے اوپر ال بھی نہیں لگا, اور اس کے اوپر تنوین, یہ دو چیزیں دیکھیں نہیں آئی. ہم پہلے اگر مضاف کو دیکھیں تو مضاف کے اوپر یہ دونوں چیزیں نہیں آئی, اور یہاں پہ صرف سنگل پیش ہے, ایک حرکت ہے, جس کی وجہ سے یہ پتہ چل گیا کہ یہ مضاف ہے. اس کے اوپر ال بھی نہیں ہے, اس کے اوپر تنوین بھی نہیں ہے, تو ہمیں یہ آدھی کنفرمیشن, ہاف کنفرمیشن ہوگی کہ یہ مرکب اضافی لگ رہا ہے. کنفرم کب ہوگا؟ جب ہم دوسرے جز کی ریکوائرمنٹ کو بھی دیکھیں گے کہ کیا دوسرا جز بھی اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق پورا اتر رہا ہے مضاف الیہ کے, مرکب اضافی کی جو مضاف الیہ کی ریکوائرمنٹ ہے, تو وہ دیکھتے ہیں. تو وہ بالکل وہ مضاف الیہ جو ہے وہ حالت جر میں ہے, زیر نظر آ رہی ہے, تو اس کا مطلب کہ دونوں جز کی ریکوائرمنٹس پوری ہو رہی ہیں. اب یہ ٹھپا لگا دیں آپ کہ یہ پکا مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے, سٹمپ لگ جائے. جب آپ دو جز دیکھیں, پہلے جز کی ریکوائرمنٹ کو پورا کریں, پہلے دیکھیں کہ اس کے اوپر ال تو نہیں ہے, اس کے اوپر تنوین تو نہیں ہے, پہلا جز کلیئر ہو گیا. پھر آپ دوسرے جز پر آئیں, دوسرے جز کو دیکھیں کہ کیا وہ حالت جر میں ہے, کیا وہ مجرور ہے. وہ مجرور ہے تو بس آپ نے سٹمپ لگا دی کہ یہ اب مرکب اضافی ہے. اب جب آپ اس کا ترجمہ کریں گی تو آپ نے نسبت کے حساب سے منسوب کرنا ہے. کا کے کی ہماری اردو زبان کی ریکوائرمنٹ ہے جب کسی چیز کو کسی دوسری چیز سے منسوب کیا جاتا ہے.
تو यहाँ पे इस तरीके से एरो के साइन भी आगे ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि अरबी जुबान में काके के लिए कोई लफ्ज नहीं होता। अब जो ये पहला लफ्ज है किताबू, ठीक है, आपने साथ साथ बोलना होगा अपने तौर पे, आप सब ने ये बोलना है कि ये क्या है, ये कौन सा जुज है, मुरक्कब इजाफी के इस जुज का नाम क्या है, मुदाफ। अब जो दूसरा जुज है आपने उसका नाम बोलना है कि दूसरा जुज जो है मुरक्कब इजाफी का उसका नाम क्या है, मुदाफ इलैह। मैंने सिर्फ मीम लिखा, आप समझ जाएंगे ये मुदाफ इलैह है, ठीक है। इसी चीज को किताब वहीं पर है, ठीक है, किताब जो सिंपल एक किताब है उसका कुछ हमने किसी से निस्बत नहीं दी अभी तक। अब हम इसको निस्बत देते हैं अल्लाह की किताब, ठीक है, अल्लाह की किताब। तो किताबुल्लाही, अल्लाह की किताब। तो यहाँ पे भी आप देख लें कि किताबू में जो है सिर्फ पेश है, ना तो अल है ना ही तनवीन। तो मुदाफ की रिक्वायरमेंट कंप्लीट। मुदाफ इलैह की रिक्वायरमेंट देखते हैं तो वो हालत जर में है। तो बस कंफर्म हो गया कि ये मुरक्कब इजाफी है। पहला जुज बन गया मुदाफ और दूसरा जुज बन गया मुदाफ इलैह, ठीक। चलें, अभी हम क्या स्टार्ट करने लगे हैं। अभी एक और पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको समझाती हूँ कि अब देखें मुदाफ के ऊपर मैंने कहा कि ना तो अल लगेगा और ना ही तनवीन लगेगी। तो आप सब सोच रही होंगी फिर कैसे पता चलेगा कि ये मारिफा है या नकिरा, क्योंकि अल से अंदाजा लगाते थे कि अल लग गया तो इसका मतलब मारिफा, और आपको तनवीन नजर आ जाए तो इसका मतलब कि नकिरा। तो मुदाफ के ऊपर तो कुछ भी नहीं होता, तो कैसे पता चलेगा कि वो मारिफा है या नकिरा। तो अब मैं आपको उसका तरीका बताती हूँ कि आपने कैसे पता करना है कि वो मुदाफ मारिफा है या नकिरा। मुदाफ की वुसअत मारिफा नकिरा, इसका अंदाजा मुदाफ इलैह की वुसअत से लगाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि मुदाफ इलैह जो है वो मारिफा भी आ सकता है, नकिरा भी आ सकता है, उसके ऊपर अल भी आ सकता है, तनवीन भी आ सकती है मुदाफ इलैह के ऊपर। तो मुदाफ इलैह से अब हमने जो है ना जज करना होगा कि मुदाफ जो है उसकी वुसअत क्या है। अगर मुदाफ इलैह मारिफा होगा तो फिर मुदाफ भी मारिफा समझा जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि मुदाफ भी मारिफा है, क्योंकि पूरा मुरक्कब फिर एक चीज बनेगा ना। पूरे मुरक्कब को हम एक चीज कंसीडर करेंगे, पूरा मुरक्कब या तो मारिफा होगा या नकिरा होगा, कोई एक चीज होगी। अब हम अंदाजा लगाएंगे किससे, मुदाफ इलैह से। अगर मुदाफ इलैह मारिफा होगा तो इसका मतलब पूरा मुरक्कब मारिफा है, यानी मुदाफ भी मारिफा है। और अगर मुदाफ इलैह नकिरा होगा तो फिर इसका मतलब मुदाफ भी नकिरा, मतलब पूरा मुरक्कब इजाफी नकिरा, ठीक है। तो मुदाफ इलैह जो है ना इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है कि वो आपने उससे वुसअत पता करनी है कि पूरे मुरक्कब की वुसअत क्या है, मारिफा या नकरा क्या है, तो वो आपने मुदाफ इलैह से पता करनी है। बहुत क्विक, आप चुटकियों में आप ये मालूम कर लेंगी कि पूरे मुरक्कब की जो वुसअत है वो क्या है। अच्छा, अब हमारे सामने कुछ आयात हैं, ठीक है। उससे पहले मैं पूछना चाहूंगी कि किसी सिस्टर का कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज समझ ना आई हो अभी तक, तो प्लीज बताएं। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि मुझे लग रहा है कि माशाल्लाह सबको समझ आ रहा है अभी तक। तो इंशाल्लाह अब हम जो है ना थोड़ा सा आयात को तरकीब देते हैं कि अब इनको हमने एनालाइज कैसे करना है, इस मुरक्कब इजाफी को, मुरक्कब नाकिस को, ठीक है। आयातू, अब आप इसमें रिक्वायरमेंट साथ साथ आपने जहन में लानी है। अरबी लिखी हुई है, पहला जुज है, पहला जुज है तो इसका मतलब मुदाफ है। तो मुदाफ की आपकी जहन में टोटल 3 रिक्वायरमेंट्स हैं, अभी आपने 2 जहन में रखनी है कि उसके ऊपर अल और तनवीन ना हो। तो देखिए आ या तू, इसके ऊपर ना तो अल है ना ही तनवीन है, तो ये बन जाएगा फिर मुदाफ। और दूसरा जो जुज है उस पे आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम के, जो अल्लाह अज़्ज़ वजल का नाम है उसमें आपको जेर नजर आ रही है, तो वो बन जाएगा मुदाफ इलैह। अब मुदाफ और मुदाफ इलैह मिलकर ये बन जाएगा मुरक्कब इजाफी, ठीक है। जब इसका तर्जुमा करेंगे तो बनेगा अल्लाह की आयात। तो अल्लाह का तर्जुमा पहले और आयात का तर्जुमा बाद में, ठीक है। जब हमने उर्दू में तर्जुमा किया तो मैंने आपको बताया कि जो मुदाफ इलैह होगा उसका तर्जुमा आप पहले करेंगे और मुदाफ का बाद में। तो अल्लाह की आयात, आयात को निस्बत दी अल्लाह के साथ, मंसूब कर दिया आयात को अल्लाह के साथ, और उर्दू जुबान में हमने की लगा दी,
ٹھیک ہے. تو اب نیکسٹ, اچھا یہاں پہ ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت, اللہ عز و جل کا جو نام مبارک ہے, یہ اس میں علم ہے یعنی معرفہ ہے. تو اس کا مطلب کہ یہ پورا مرکب اس وقت معرفہ ہے, ڈیفینٹ ہے, مضاف سمیت. ٹھیک ہے, پورا مرکب جب ہو گیا تو اس کا مطلب کہ مضاف بھی بیچ میں ہے. اللہ رب العزت سے ہم نے اندازہ لگا لیا کہ یہ پورا مرکب جو ہے وہ معرفہ ہے. تو انشاءاللہ اب ہم نیکسٹ کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا سلسلہ ہے. جناتو, بلکہ یہ چلے نیکسٹ سلائیڈ سے پہلے آپ یہ دونوں دیکھ لیں, پھر نیکسٹ سلائیڈ سے انشاءاللہ آپ جو سسٹر پارٹیسپیٹ کرنا چاہتی ہیں وہ ریڈی رہیں انشاءاللہ. جناتو مضاف ہو گیا, دیکھیں اس کے اوپر شروع میں ال بھی نہیں ہے, آخر میں تنوین بھی نہیں ہے, ریکوائرمنٹ پوری. ادنین, تو نون کے نیچے 2 زیر آپ کو نظر آ رہی ہیں, نون کے نیچے 2 زیر, تو یہاں سے اندازہ ہو گیا کہ یہ مرکب اضافی کی تمام ریکوائرمنٹس پوری ہیں. تو یہ پھر دوسرا جز بن جائے گا مضاف الیہ. مضاف اور مضاف الیہ مل کے بن گیا مرکب اضافی. اور جب ہم ترجمہ کریں گے تو عدن کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ, ہمیشہ کے باغات. ٹھیک ہے, جنات جنتیں بھی ہوتی ہیں اور باغ کو بھی کہتے ہیں. ہمیشہ کی جنتیں کہہ دیں یا ہمیشہ کے باغات کہہ دیں, ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پہ اب اگر میں پوچھوں کہ اس مرکب میں یہ معرفہ ہوگا یا نکرہ, آپ سب نے خود سے جواب دینا ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ نوٹس کریں مضاف الیہ کی وسعت کو کہ کیا مضاف الیہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ چونکہ مضاف الیہ نکرہ ہے تو یہ پورا مرکب اضافی اس وقت نکرہ ہے. ٹھیک ہو گیا. چلیں اب ہمارے ساتھ کون سی سسٹر اس سلائیڈ کو جو ہے کریں گی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیکسٹ آپ جو ہے نا رول نمبر 8 آپ ریڈی رہیں, اور رول نمبر 17 آپ بھی ریڈی رہیں انشاءاللہ. رول نمبر 11 آپ بھی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ جزاؤ, اس کے اوپر جی ال ہے کیا, جی نہیں ہے, تنوین ہے کیا, نہیں, تو اب آپ اس کو کیا نام دیں گی. یہ مضاف ہوگا, یہ ٹھیک ہے, نکرہ ہے. یہ کیا ہے, نکرہ ہے نا, آپ کو کیسے پتا چلا یہ نکرہ ہے. یہ اس لیے کہ اس کو اوپر ضمہ ہے نا, اس دما کے سے تو نہیں ساتھ پتا چل, نہیں, اس کے ساتھ ال نہیں لگا ہے نا, وہ ال نہیں لگا تو معرفت. اس کو نہیں سسٹر دیکھیں, اس کے اوپر ال نہیں لگا تو اس کے اوپر تنوین بھی تو نہیں ہے نا. ہاں جی جی, تو اسی لیے کہہ رہی ہوں یہ نکرہ ہے. یہ نکرہ نہیں ہے. آپ کیسے دیکھیں, ابھی میں نے پچھلی سلائیڈ پہ یہ سمجھایا ہے کہ آپ نے مضاف الیہ سے سمجھنا ہے کہ یہ پورا مرکب معرفہ ہے یا نکرہ. او سوری, جی جی جی, یہ معرفہ ہے اس لیے کہ مضاف الیہ معرفہ ہے, سوری. جی جی, میرے خیال سے آپ رفع کہنا چاہ رہی ہیں, تو آپ نے نکرہ کہہ دیا. ہاں جی یہ جی حمزہ کے اوپر جی پیش ہے, آپ پیش کو کیونکہ ہائی لائٹ کر رہی تھی, تو جی پیش جی, ہے تو اس کا مطلب کہ حالت رفع میں ہے, رفع میں ہے. حالت اس جی کی رفع ہے. ٹھیک ہے, لیکن ابھی ہم نے معرفہ نکرہ کو زیادہ نوٹس کرنا ہے. ٹھیک ہے, جی جی جی, ٹھیک. ٹھیک ہو گیا. تو یہ بن گیا مضاف. اب آجے الکافرین, اس میں اینا کی آواز آ رہی ہے, تو یہ واحد ہے, مثنیٰ یا جمع. یہ جمع ہے. جمع ہے. ٹھیک ہے, تو اب جی, یہ جو اینا کی آواز آ رہی ہے, آپ اس کو کیا کہیں گی کہ نصب ہے یا جر. یہ جار میں ہے. جر میں ہے. ٹھیک ہے, کیوں جر میں ہے. کہ اس لیے کہ ویسے بھی یہ جار میں ہے, یہ جمع ہے, تو دوسرا یہ مضاف الیہ ہے, یہ مضاف الیہ بن رہا ہے, اس لیے یہ حالت جر جار میں میں ہے. ہے. ٹھیک ہے, جی یہ جی اس کی وجہ بتائے, اگر پوچھا جائے نا کہ یہ اینا کی آواز ہے, تو یہ کیونکہ اینا کی آواز نصب میں بھی آتی ہے اور جر میں بھی جی جی آتی ہے. جی تو جی جب آپ کو پیچھے آپ کو مضاف نظر آ جائے جیسے کہ اس میں ہے, یا آپ کو پیچھے حرف جر نظر آ جائے, تو پھر وہ جو اینا کی آواز جس لفظ میں آ رہی ہے دوسرے جز میں, تو آپ نے اس کو کہنا ہے کہ یہ مجرور ہے. پھر آپ نے اس کی وجہ بتانی ہے کہ پیچھے یا تو مضاف ہوگا یا حرف جر ہوگا. جی. ٹھیک ہو گیا. اب یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر کون سا مرکب بنے گا. مرکب اضافی. گڈ, مرکب اضافی. اب اگر اس کا جزا کا مطلب ہوتا ہے بدلہ بھی, یا صرف جزا ہی کہتے ہیں, کیونکہ ہم اپنی اردو زبان میں بھی جزا کہتے ہیں, تو اس جی, کا ترجمہ کریں تو کیسے کریں گی.
काफिरों की जज़ा। हाँ, अल काफिरीन का तर्जुमा पहले ही हो गया, जी काफिरों की जज़ा या जज़ा। काफिरों का बदला, ठीक है? जी दोनों हाँ तरह से कह सकते हैं कि काफिरों का बदला या काफिरों की जज़ा। जज़ा जी। अच्छा, एक बार अब फिर दोबारा पूछूंगी आपसे कि ये पूरा मुरक्कब मारिफा है या नकिरा? मारिफा है। पक्का हो गया ना? ठीक है, आपने मुदाफ इलैह को देखना है। वो मुदाफ मैंने ना इलैह, पहले गौर नहीं किया ना। हाँ, ठीक है, आपने मुदाफ को देख के कभी नोटिस नहीं करना कि वो मारिफा है या नकिरा। आपने जी जी मुदाफ इलैह से पिक करना है कि वो पूरा मुरक्कब मारिफा है या नकिरा। जी। ठीक हो गया, गुड, माशाल्लाह, आपने अच्छा किया। जी नेक्स्ट रोल नंबर 8 आप आ जाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी आप मुझे ये बताएं कि आकिबतु, इसके ऊपर अल और तनवीन है क्या? जी नहीं, तो अब आप इसको क्या बनाएंगी? मुज़ाफ। ठीक हो गया। अल मुफसिदीना, ये क्या है? वाहिद है, मुसन्ना या जमा? ये जमा है। जमा है। तो इस वक्त ये ईना की आवाज आ रही है, तो ये क्या होगा? नस्ब होगा कि जर होगा? ये जर है। जर है। कंफर्म आपने बता दिया कि ये जर है, क्योंकि पीछे इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये मुज़ाफ इलैह बन रहा है इस वक्त। वेरी गुड, वेरी गुड, क्योंकि ये मुदाफ इलैह बन रहा है और इसके पीछे मुदाफ है। अब ये मुदाफ और मुदाफ इलैह मिलकर क्या बनेगा? मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी, ठीक हो गया। अब जब आप तर्जुमा करें इसका तो कैसे करेंगी? फसाद फैलाने वालों का नतीजा। हाँ बिल्कुल ठीक है, फसाद करने वालों का अंजाम या नतीजा एक ही बात है, ठीक है। तो अब जी, मुझे ये बताएं कि ये पूरा मुरक्कब मारिफा है या नकिरा? मारिफा, क्योंकि गुड, मुज़ाफ कैसे? इलैह इस वक्त मारिफा है। वेरी गुड, माशाल्लाह, वेरी गुड, वेल डन, ठीक हो गया। जी नेक्स्ट, कौन सा मैंने आपको कौन सी सिस्टर का कहा था, आ जाए। मैं 17। जी जी आ जाए, बिल्कुल आ जाए। अच्छा आप मुझे बताएं, सऊता, इसके ऊपर अल और तनवीन है क्या? नहीं, नहीं, तो इसको क्या बनाएंगे? ये मुज़ाफ बनेगा। ये मुदाफ बनेगा। नेक्स्ट जो लफ्ज है वो उसकी इराबी हालत क्या है? जर, क्योंकि पीछे मुज़ाफ आ रहा है, तो वेरी ये गुड, मुज़ाफ नहीं बनेगा। ये मुदाफ इलैह बन जाएगा। बिल्कुल ठीक, आपने माशाल्लाह पूरा क्लियर आंसर बताया, क्योंकि पीछे मुदाफ है और ये मुदाफ इलैह बन रहा है और मुदाफ इलैह मजरूर होता है। वेरी गुड। मुदाफ और मुदाफ इलैह मिलकर क्या बनेगा? मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी। इसका सऊता का मतलब होता है कोड़ा, ठीक है, कोड़ा। तो अब इसका आप तर्जुमा करें तो कैसे करेंगी? कोरों का अजाब। ना ना अजाब। ना ना, अजाब का तर्जुमा पहले करें, मुदाफ इलैह का तर्जुमा पहले करें। अजाब। अजाब का कोर। कोड़ा, हाँ बिल्कुल, अजाब का कोड़ा, अजाब ठीक का है। कोड़ा। ये जी सारी आयात मैंने कुरान पाक से ही ली हैं, ठीक है। तो ये जब जी इंशाल्लाह, जब अभी क्योंकि ये मुरक्कब नाकिस है ना, बात कंप्लीट नहीं है। जब इंशाल्लाह पूरी आयत में जब होते हैं ना, तो फिर आपको समझ आएगा ये अजाब का कोड़ा क्या था, ठीक है। जी। अच्छा अब इस वक्त मैं अगर आपसे पूछूं कि ये पूरा मुरक्कब इजाफी मारिफा है या नकिरा? ये नकीरा है, क्योंकि ये पक्का? अजाब हम्म, अल नहीं है इसके ऊपर। वेरी गुड, क्योंकि अजाबी जो है वो नकिरा है, उसके ऊपर तनवीन है, तन्वीन है, जी। ठीक हो गया। तो इस वजह से पूरा मुरक्कब इजाफी नकिरा हो गया। दैट्स गुड, जी। माशाल्लाह। जी नेक्स्ट कौन सी सिस्टर आएंगी? आप म्यूट मैं कर लें आऊं इसे। मैं जी आऊं जी आ जाए, आ जाए, बिल्कुल आ जाए। राहिला आप नीचे अस्सलाम वाले वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी लैलतू। अच्छा अब मुझे ये बताएं लैलतू कि, हाँ जी, ये जी मुजाफ काफी है। है, ठीक हो गया। मुजाफ है और अल कदरी मुजाफ इलैह है। और बिल्कुल ये दोनों मिलके मुरक्कब इजाफी बना। और ठीक है, ये पूरा और इसका मतलब हुआ कदर की रात। वेरी गुड। अब ये बताएं कि ये मारिफा है या नकिरा, पूरा मुरक्कब? ये मारफा है, क्योंकि अल लगा हुआ है मुजाफ इलैह के साथ, तो इस वजह से ये वेरी पूरा गुड, मारफा हो गया। बिल्कुल ठीक है। अब चूंकि मुदाफ इलैह की मारिफा हालत है, तो हम कहेंगे कि मुदाफ की भी मारिफा यानी पूरे मुरक्कब की मारिफा हालत है। वेरी गुड, माशाल्लाह, जी आपने जी बहुत अच्छा किया, जबरदस्त। जजाकल्लाह खैरन कसीरा।
جی رول نمبر 11 انشاءاللہ آپ آ جائیں. ترجمہ میں آپ کو اس کا بتا دوں گی کہ کیا ہے. آ جائیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو نیکسٹ جو سسٹر پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں, اگلی آیت جو سامنے لکھی ہوئی ہے اس کے لیے آپ جو بھی آنا چاہیں وہ ریڈی رہیں انشاءاللہ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ حزبو, یہ اس کے اوپر ال اور تنوین کیا لگا ہوا ہے؟ نہیں. تو اب آپ اس کو کیا نام دیں گی؟ مضاف. مضاف. اور آگے جو اللہ رب العزت کا نام ہے وہ اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ حالت جر میں ہے. اور اس کو کیا نام دیں گی؟ مضاف الیہ. ویری گڈ. اب یہ کنفرم ہو گیا کہ پہلا جز مضاف ہے کیونکہ اس کی دونوں ریکوائرمنٹ پوری ہو رہی ہیں. کنفرم آپ آدھا کنفرم ہو گیا, آدھا باقی کا کنفرم آپ نے کیا کہ جو مضاف الیہ ہے وہ حالت جر میں ہے, تو کنفرم ہو گیا کہ یہ مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے, مضاف اور مضاف الیہ مل کے مرکب اضافی بن گیا. مرکب اضافی. حزب کا مطلب ہوتا ہے گروہ. ٹھیک ہے, تو اب جی. اس کا ترجمہ کریں. اللہ کا گروہ. ہاں گڈ, ماشاء اللہ, اللہ کا گروہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا, یہ پورا مرکب معرفہ ہے یا نکرہ؟ معرفہ. معرفہ. گڈ. اچھا, یہاں پہ آپ سب کو میں یہ بتاتی چلوں کہ زیادہ تر جو ہے نا آپ کو مضاف الیہ زیادہ تر معرفہ ہی ملے گا, اور وہ مرکب پھر جب مضاف الیہ معرفہ ہے تو اس کا مطلب کہ پورا مرکب معرفہ ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ناکرہ نہیں ہے بالکل ہے, لیکن اگر ہم کمپیئر کریں نا تو معرفہ والے مرکب اضافی آپ کو زیادہ ملیں گے بنسبت نکرہ مرکب اضافی کے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, انشاءاللہ اب نیکسٹ کون سے سسٹر ہمارے ساتھ آئیں گی؟ السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا, ابھی ایسا کرتے ہیں, عشرت آپ آ جائیں, نشاط آپ انشاءاللہ نیکسٹ آئیے گا. ٹھیک ہے جی سسٹر عشرت, آپ مجھے یہ بتائیں. اصحاب مضاف ہے. ٹھیک ہے, گڈ. الجنت مضاف الیہ. ٹھیک ہو جنتی گیا. مضاف دونوں مضاف مل کے کیا مضاف بنے الیہ گے؟ کے مرکب اضافی بنے گا. ٹھیک ہے, اب اس کا ترجمہ کریں. اصحاب کا مطلب ہوتا ہے ساتھی. جنت کے ساتھی. پورا مرکب اور معرفہ ہے یہ یا نکرہ؟ معرفہ ہے. یہ کیسے پتا چلا؟ یہ الف لام ہے نا مضاف الیہ پہ. ٹھیک ہے, بالکل صحیح, کیونکہ مضاف الیہ کے اوپر الف لام لگا ہوا ہے جو کہ معرفہ کی نشانی ہے, تو اس وجہ سے پھر پورا مرکب جو ہے وہ معرفہ ہو گیا. ماشاءاللہ, بہت اچھا کیا آپ نے, ویل ڈن. چلیں جی نیکسٹ آ جائیں. آپ کن کا نام لیا تھا؟ نشاط. السلام علیکم. جی نشاط, ہاں ٹھیک ہے. اچھا, ریز ہوا ہوا ہینڈ ساجدہ کا. ٹھیک ہے نا سسٹر ساجدہ, نیکسٹ والی آیت آپ کریے گا. ٹھیک ہے, جزاء المحسنین والا. آپ نشاط ابھی آپ آ جائیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ حدیث ہو یہ جو ہے اس کے اوپر التنوین ہے کیا؟ نہیں میم, یہ مضاف پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اوہو, اچھا, یہاں سے جو ہے نا یہیں تک تھا یہ. اس کو اچھا یہاں سے اس کو رفلی کر لیتے ہیں کیونکہ آگے اس کی وہ میں نے سلائڈس نہیں بنائی ہوئی ہیں, یہ میں نے ایز اے ہوم ورک کے لیے دیا تھا کہ ابھی بس یہیں تک آپ جو سسٹرز ہیں نا انشاءاللہ وہ اب یہ سمجھیں گے, وہ پارٹیسپیٹ کریں گی ہوم ورک میں. ٹھیک ہے, یہاں سے یہ والی سلائڈز جو ہے نا ہوم ورک کی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے جو ہے ورڈس میننگ ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ گروپ میں بھیج دوں گی. ورڈس میننگ تو آپ نے ان کا ترجمہ بھی لکھنا ہوگا اور اس کو اینالائز کرنا ہوگا جس طرح بھی بالکل پیچھے پریکٹس کی ہے بالکل اسی طرح. ٹھیک ہے, تو ایک یہ پیج ہے اور ایک یہ پیج ہے, ایک یہ پیج ہے. یہ میں پیج آپ کو انشاءاللہ شیئر کر دوں گی. میم مجھے بھی بلائیں. کون سی سسٹر ہے؟ جی سسٹر ساجدہ. اچھا, پھر ایسا کرتے ہیں, ان بلائنڈز کو واپس لے کر آتے ہیں. اچھا, آپ مجھے صرف ابھی ہم جو ہے نا ویسے رفلی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا مانگ کے اپنی کلاس کو ختم کرتے ہیں. اصحاب الناری, یہ آپ کو آپ اس کی ریکوائرمنٹ آپ جو ہے نا ایسے ہی بتاتی جائیں کہ آپ کو جو اگر میں کہوں کہ یہ کون سا مرکب ہے تو آپ نے اس کی جو ہے نا ڈھونڈنی ہے نشانیاں. ٹھیک ہے, یہ میم مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آپ نے کیونکہ اس کی نشانیاں مجھے بتانی ہے دونوں جز کی.
یہ مرکب اضافی میں جو مضاف ہوتا ہے وہ کسی بھی حالت میں ہو سکتا ہے، اور جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے، اور مضاف کے ساتھ کبھی الف لام نہیں آتا، اور مضاف الیہ کے ساتھ الف لام آ کے اسے معرفہ بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور مضاف کے اوپر تنوین آ سکتی ہے؟ نہیں، اس کی حرکت گر جاتی ہے، ٹھیک ہو گیا. سنگل ٹھیک ہے، تو یہ حرکت آتی تین نشانیاں جب آپ کو مل جائیں کہ مضاف کے اوپر نہ آپ کو تنوین ملے نہ ہی آپ کو ال نظر آئے، تو یہ آدھا کنفرم ہو گیا، ہاف کنفرمیشن ہوئی. ٹھیک ہے، ہاف جی. کنفرمیشن باقی آپ نے دوسرے جز سے کرنی ہے. دوسرا جز جب آپ کو حالت جر میں مل جائے تو پھر فل کنفرمیشن ہوگی کہ یہ مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی ہے. اور تو اب یہ اس کا ترجمہ کیا؟ ہاں جی، اصحاب اصحاب الناری الناری کا آگ والے، آگ والے یا آگ کے ساتھی، ہاں دونوں طرح آگ سے کے ترجمہ ساتھ. ٹھیک ہے. حزب الشیطانی، اس کا بھی ترجمہ ذرا شیطان، کریں. شیطان کا گروہ، شیطان کی جماعت. ٹھیک ہو گیا، دیٹس گڈ، ماشاء اللہ. صرف ترجمہ کریں اس کا. حدود اللہ، اللہ تعالیٰ کی حدود. فضل اللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل. ہاں سسٹر راہیلہ آپ آ جائیں. تھینک یو میم، جزاکم اللہ خیر. آپ جی مجھے یہ بتائیں سسٹر راہیلہ کہ اس کا صرف ترجمہ کریں، رب العالمین کا. دونوں جہاں کا رب، سب جہانوں کا رب. سب اینا جہاں کی آواز ہے نا، اینی کی آواز جی نہیں ہے، دو نہیں کہہ سکتے. اینا کی آواز ہے تو اس کا مطلب کہ کافی سارے جہان ہے، تمام جہانوں کا رب. ٹھیک ہو گیا. جی اچھا، عالم کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا، اور غائب کا مطلب ہوتا ہے غیب کا علم جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہ تو اب اس کا جب جی آپ ترجمہ کریں گی تو کیسے کریں گی؟ غیب کا جاننے والا. ہاں بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے، تو ابھی یہاں پہ عالم الغیبی، کیا مرکب اضافی کی ساری ریکوائرمنٹ پوری ہو رہی ہیں اس میں؟ جی وہ بتا دیں ذرا کیا کیا نشانیاں ہیں، مضاف کی نشانی کیا کیا ہے؟ مضاف، نہ تو اس پہ الف لام لگا ہوا ہے اور نہ ہی اس پہ تنوین آئی ہوئی ہے مضاف پہ. ویری گڈ. اور دوسرا اور جز؟ مضاف الیہ مجرور ہے. ماشاء اللہ، تینوں چیزیں آپ نے جب پکی کر لی نا، دو ریکوائرمنٹس پہلے جز کی اور ایک ریکوائرمنٹ دوسرے جز کی، تین چیزیں جب آپ کو پتہ چل گئی تو آپ نے ٹھپا لگا دیا کہ یہ مرکب اضافی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ویل ڈن راہیل، آپ نے بھی بہت اچھا کیا. سب سسٹرز نے ماشاء اللہ بہت اچھا کیا. کسی سسٹر کا کوئی کوشچن ہو، کچھ پوچھنا ہو تو بتائیں پلیز. میرے خیال میں نہیں ہے، میں اس کے بارے میں کسی